سنو، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے نا کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ ان کی منچاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے۔ سنو، اگر تم میں کسی معجزے کا انتظار میں ہو تو تم بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو تو میرے اللہ کا قرآن خود تم سے مخاطب ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں نازل کی ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں، اور راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ سنو، دعائیں تو اندیکھی ہوتی ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ تمہارے لیے تو بس ایک آسان سا کام ہے، اور وہ ہے دعا، یقین اور صبر۔ سنو، رمضان المبارک کا تحفہ تو دعا ہے، کیونکہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ روزہ داروں کی دعا پر آمین کہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ اللہ نے تمہارے لیے 4 موسم بنائے ہیں، اور سب سے خوبصورت موسم تمہیں بہار نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک بھی تمہاری دعاؤں کے لیے بہار کا ہی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہو اور عبادت میں تمہاری دعائیں ہوں تو پھر معجزے ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ مانگنے پر بڑا خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جو خود تمہیں اپنے در پہ بلا کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور وہی تمہیں عطا نہ کرے، وہی تمہارے لیے معجزے نہ کرے؟ سنو، رمضان المبارک ہو اور تہجد کی دعائیں ہوں تو پھر آسمانوں کے 7 پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ تو کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ تمہارا رب تو خود تم سے کہتا ہے کہ تمہارے سارے اختیارات کا مالک میں ہوں، اور پھر تم دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ تم اپنے رب کو محافظ جان کے دیکھو۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا۔ یہ سب تمہارے رب کے کرشمے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہی سوچتے ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو رہا، اللہ نہیں مان رہا، لیکن کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں میرا رب خود تم سے کہہ رہا ہے، میں ہر کسی کی پکار کو جب کہ وہ پکارے قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہوں۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اگر آج دعائیں کرتے کرتے تمہاری تڑپ شدت اختیار کر رہی ہے، تمہارے آنکھوں کی برستی بارشوں پر تمہارا اختیار نہیں، تمہارے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، تمہارا دل بار بار مانگنے کی شدت کو محسوس کر رہا ہے، تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے۔ تمہارے لیے معجزوں کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے ذات کی نفی کر کے ہر حال میں اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی کی ہر چال میں، ہر فیصلے میں اللہ کی پسند کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے لگتے ہو۔ جب تم اللہ کی مان لیتے ہو، اللہ کو منا لیتے ہو، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا کوئی بھی خواب ادھورا رہ جائے؟ ایک بات یاد رکھو کہ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ لو، پھر وہ تمہارے مطابق تمہاری زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا میں اپنے آپ ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو اس کی طرف لوٹو جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا پرسانی حال ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، سارا جہاں تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی نکلیں گی،
اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی، دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔